السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایک کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم سیکشن 33 اینڈ 34 ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا، ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی کائنڈلی گو ہیڈ اینڈ سبسکرائب۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارے بلاگ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹرانسفر کنڈیشنل آن پرفارمنس آف ایکٹ اینڈ نو ٹائم ہیز بین اسپیسیفائڈ۔ انتقال کسی کام کرنے، یعنی انتقال کسی کام کے کرنے سے مشروط ہو، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے کوئی یعنی مقررہ وقت نہ ہو، یعنی کوئی اسپیسیفائڈ ٹائم مینشن نہ ہو اس یعنی ٹرانسفر میں۔ میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے، کنڈیشنز ہے کہ بھائی پراپرٹی میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، لیکن کنڈیشن سبسیکوینٹ لگا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پراپرٹی آپ کے حق میں ایفیکٹیو نہیں ہوگا، ٹرانسفر آپ کے حق میں ایفیکٹیو نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں مینشن نہیں کرتا کہ بھئی آپ اتنے، یعنی ٹائم پیریڈ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن کنڈیشن جو ہے سبسیکوینٹ لگا ہے کہ ٹرانسفر ہوئی، لیکن کنڈیشن سبسیکوینٹ ہے۔ جب بھی آپ یعنی اس کنڈیشن کے اگینسٹ کوئی ایکٹ کریں گے تو پھر جو ہے آپ کی جو ٹرانسفر جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا اور واپس جو ہے میں اپنی پراپرٹی لے لوں گا۔ میں یہاں اگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بندہ پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اے میں ہوں، بی آپ ہیں اور سی کوئی اور بندہ ہے۔ فار ایگزامپل میں نے پراپرٹی یعنی آپ کو کیا کر دی، وصیت کر دی، آپ کے نام پہ وصیت کر دی، آپ کے نام پہ وصیت لکھ دی، اور میں نے یہ کہا کہ بھائی جب آپ آرمی میں جائیں گے تو پھر میری یہ وصیت جو ہے آپ کے حق میں یعنی لاگو ہوگا، یعنی آپ کے حق میں اپلیکیبل ہوگا، یعنی آپ کو ملے گی، یہ پراپرٹی آپ کو ملے گی۔ لیکن آپ اس سبسیکوینٹ کنڈیشن کو بریچ کرتے ہیں، ٹائم لیمیٹڈ نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت اس کنڈیشن کو بریچ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے پراپرٹی آپ کے نام وصیت کر دی اور اس کنڈیشن کے ساتھ آپ آرمی جب جوائن کریں گے تو یہ آپ کے لیے یعنی کیا ایفیکٹیو ہوگا، لیکن آپ آرمی جوائن نہیں کرتے، آپ چلے جاتے ہیں، آپ بن جاتے ہیں وکیل، پبلک پروسیکیوٹر، ایگزام پاس کرتے ہیں یا جج بنتے ہیں۔ بظاہر طور پر باطن نظر میں آپ نے اس کنڈیشن کو بریچ کر دی، اس لیے جو ہے وہ پراپرٹی جو وصیت میں نے آپ کے نام لکھ دی ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا، ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یا دوسرے ایگزامپل کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں پراپرٹی میں آپ کے نام وصیت کرتا ہوں، وصیت میں یہ لکھتا ہوں کہ جب آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے تو یہ وصیت آپ کے حق میں درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن آپ کسی دوسرے لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں کیا ہے، درست وصیت نہیں ہے، آپ کے حق میں اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ ابھی ایک سیکشن جو ہے سیکشن 34 ٹرانسفر کنڈیشنل آن پرفارمنس آف ایکٹ اینڈ ٹائم از اسپیسیفائڈ۔ انتقال کسی کام کے کرنے سے مشروط ہو لیکن وقت مقرر ہو، یعنی پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ
کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کنڈیشن فلفل کرنی ہے آن سرٹن اسپیسیفائڈ ٹائم. اگر آپ ان سرٹن اسپیسیفائڈ ٹائم میں اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر پراپرٹی جو ہے سی کو ٹرانسفر ہوگی, اے بی اینڈ سی. بادی نظر میں نے اس کا بھی انٹرسٹ کریٹ کیا, سی کا, آپ کو میں نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی اور کنڈیشن یہ لگایا کہ بھائی آپ نے یعنی یہ کام اتنے عرصے میں کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے تو یہ پراپرٹی سی کو ٹرانسفر ہوگی. ابھی ہوتا کیا ہے, میں نے کنڈیشن تو لگائی, ٹرانسفر بھی کر دی اور ٹائم بھی مینشن کر دی, اور آپ نے وہ کنڈیشن جو ہے 3 مہینوں کے اندر پورا نہ کر سکے. فار ایگزامپل میں نے 3 مہینے دیے تھے, آپ پورا نہ کر سکے تو پراپرٹی جو ہے اس کے حق میں یعنی چلی جائے گی, اس کا جو ہے انٹرسٹ کریٹ ہوگا. ابھی بات یہ ہے, یہاں پہ ایک بات انہوں نے کہی ہے, بہت امپورٹنٹ پرنسپل کو اس سیکشن میں ڈسکس کیا گیا ہے. اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی وصیت کر دی ہے, فار ایگزامپل میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ آرمی, جب آپ 3 مہینوں کے اندر یا 3 سالوں کے اندر آپ آرمی جوائن کریں گے تو میری جو یہ وصیت ہے آپ کے حق میں درست ہوگا اور آپ کا انٹرسٹ اس میں, اس پراپرٹی میں پورا کے پورا کریٹ ہوگا. لیکن اور اگر آپ کسی اور پروفیشن جوائن کریں گے تو پھر یہ انٹرسٹ سی کے حق میں چلا جائے گا, یعنی اس کے حق میں جو ہے ویلڈ ہوگا. ابھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میں نے یعنی ایگریمنٹ کر دی ہے, میں نے یعنی ڈیڈ ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور ساتھ میں جو کنڈیشن سبسیکوینٹ ہے وہ 3 سالوں کے اندر آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, سی آپ کے پاس آ جاتا ہے. سی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے دیکھو جناب, یہ بندہ جو ہے جو کنڈیشن لگایا ہے کہ بھئی آپ آرمی جوائن کرے تو پھر پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر ہو, یہ بندہ پاگل ہے. لوگ آرمی میں مرتے ہیں 1 سال میں, پھر آپ کے جائیداد کا کیا ہوگا؟ وہاں پہ مشقت ہے, وہاں مشکل کام ہوتے ہیں. آپ ایسا کریں گے, آپ وکالت کی طرف آئیں کیونکہ آپ نے لا بھی کیا ہوا ہے. لیکن جو سی ہے وہ بدنیتی کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یا آپ فیل ہوں گے اس کنڈیشن کو فلفل کرنے میں, کیونکہ پراپرٹی اس کے پاس چلی جانی ہے, کیونکہ میں یعنی درپردہ اس کو بھی ٹرانسفر کر دی ہے. تو یہاں پہ اس کی بدنیتی کی وجہ سے آپ جو ہے وکالت کی طرف آتے ہیں. تو پھر بعد میں آ کے جب آپ وکالت کی طرف آتے ہیں, یہاں پہ یعنی آپ جب اپنی سینئر کے ساتھ منشیگری کرتے ہیں تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں یار اس بندے نے یعنی بدنیتی سے مجھے اس پروفیشن میں لے آئے. ویسے میں مذاق کر رہا ہوں, میں نے ویسے ایک بات کر دی ہے کہ نا یعنی آپ کے جونیئر کے ساتھ جو سینئر وکلا کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. بلکہ اگر آپ قابل بنیں گے تو پھر سینئر پر آپ انڈیپینڈنٹ وکیل ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بدنیتی کی وجہ سے آپ نے جو ہے وکالت کا یعنی شعبہ آپ نے چنا, اور سال میں جو کنڈیشن تھی وہ بریچ ہو گئی. اس کی وجہ سے جو یعنی آپ کے حق میں وصیت تھی, جو پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر ہونی تھی وہ سی کے پاس چلی گئی اس کی بدنیتی کی وجہ سے. ورنہ آپ یعنی پراپرٹی بھی لے لیتے اور ساتھ میں یعنی پاک آرمی بھی جوائن کرتے. ابھی بات یہ ہے کہ اس میں یعنی اس سیکشن میں ایک پرنسپل کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ عام طور پر ریلیف ایکٹ میں بھی وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ no man shall be allowed to get advantage of his own wrong. کوئی بھی بندہ اپنے ہی غلط کام کا فائدہ کسی بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے.
کسی بھی بندے کو اپنے غلط کام کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس نے بدنیتی کے ساتھ آپ کو یعنی یہ کہا ہے تو پراپرٹی اس کو بھی ٹرانسفر نہیں ہوگی. پھر آپ کو موقع دیا جائے گا یعنی ٹرانسفر کی طرف سے 3 سال پھر آپ کو دی جائے گی یا 3 مہینہ پھر آپ کو دیا جائے گا. اب وکالت چھوڑیں پھر آ جائیں کس کی طرف یعنی آرمی کی طرف. بعد میں جب آپ اس کنڈیشن کو فلفل کریں گے یعنی کیونکہ اس نے فراڈ کی ہے نا آپ کے ساتھ, سی نے فراڈ کیا ہے, تو پھر آپ نے اس کنڈیشن کو بریچ کر کے وہاں وکالت کی طرف چلے گئے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے میں نے اس کو کافی انٹرسٹنگ کر دی ہے. آپ لوگوں کو پسند آئے گا لائک ضرور آئے گا, نہیں ڈس لائک کر سکتے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے ادھر بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ, بائے.